سر مونیئر ولیمز کی ریس میں تو بہت موٹی، اتنے الفاظ کی سنسکرت کی کوئی دوسری ڈکشنری نہیں ہے. پھر ہر لفظ کو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ لفظ کہاں کہاں آیا ہے، کس ہندو کس کتاب کے اندر استعمال ہوا ہے. اس میں ساتھ میں یہ بھی حوالہ ہے پوری ڈکشنری کے اندر. بڑا عظیم کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اس میں پھر یہ میں نے ڈھونڈا کہ اس کا مادہ حضرت نوح علیہ السلام کا کہیں ان کے نام کا ملنا چاہیے نا. عرب نہیں ہے یہ، جب یہ عرب نہیں ہے تو ان کا مادہ ہمیں پلیس ہو رہا ہے، کہیں ملتا نہیں، اس کے اندر نہیں ملتا. ہیبریو زبان میں، عبرانی میں نہیں ملتا، بات ختم کر دی گئی. اسے سوچا نہیں گیا کہ ان کا تعلق یہاں سے ہو سکتا ہے. تو پھر میں نے سنسکرت میں تلاش کیا اسے. تو سنسکرت میں نوح کہتے ہیں کہ یہ اسم با مسمہ ہے جس سے لفظ نوح بنا ہے، اور نوح کا مطلب ہے کشتی یا شپ. ان کا نام جو ہے وہ یہاں کی زبان کے اندر مل رہا ہے جس سے یہ نام بنا ان کا. پھر اس کے آگے پھر ایک پران، بہت سے پران کے میں نے ابھی حوالے دیے. یہ پران جو ہے اس کا نام ہے متسیہ پران. اس میں بھی بہت تفصیل سے سیلاب والا واقعہ ہے. اور لیکن اس میں ایک بڑی خاص بات ہے اس کے دوسرے چیپٹر میں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ پانی کی قیامت ختم ہوگی تو ساری دنیا ڈوب چکی ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ پھر تمہارے ذریعے مخلوق سرشٹی دوبارہ شروع ہوگی، کریشن دوبارہ شروع ہوگی، انسان دوبارہ شروع ہوں گے تم لوگوں کے ذریعے، اور پھر میں تمہیں وید دوں گا دوبارہ. یہ بہت عجیب بات ہے کہ ان کی ایک کتاب میں آیا، ابھی تک ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کتابیں جنہیں یہ خدا کا کلام ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اس کا کوئی نبی تھا، پروفٹ، نبوت اور پروفٹ کا تو یہاں سے تصور ہی ختم ہو گیا ہے ہندوستان سے. یہاں صاف صاف لکھا ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ دوبارہ وید دوں گا تمہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام کو یا ان منو کو دیوتا نہیں بنایا گیا. یہاں تو ذرا سارا کوئی بڑا ہوتا ہے وہ بھگوے کپڑے وپڑے پہن کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو دیوتا کہنے لگتے ہیں، وہ ایشور کا اوتار کہنے لگتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان سے کہا گیا کہ اب تمہیں وید میں دوبارہ دوں گا. یعنی اب ان کے مطابق وید حضرت نوح علیہ السلام کی کتابیں ہیں، حضرت وید نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. ان کی بات کہہ رہا ہوں میں. ان کے مطابق ہندوستان سے رشتہ تو ثابت ہو رہا ہے. اب اس کے بعد پھر ان کی کتابوں میں جانے کے بعد ہم نے دیکھا وہ ثابت میں نے صرف قرآن سے کیا ہے، وہ ڈیٹیل گزر چکی. اور جو میں نے 4 آئیڈینٹیٹیز قرآن کی دی ہیں وہ کسی اور جگہ دنیا میں اس میں ایک بھی کسی اور قوم میں نہیں مل رہی، وہ چاروں ان کے اندر موجود ہیں. اب پھر اس کے بعد ہم ان کی ٹریڈیشنز کو دیکھ رہے تھے. اب اس میں آ رہا ہے کہ یہ جسے اپنی مذہبی کتابیں کہتے ہیں، جسے خدا کا کلام کہتے ہیں، ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں، اس کے بارے میں آ رہا ہے ان کے ایک قرآن کے اندر کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے اور کہا وید تمہیں دوبارہ دوں گا. اس کا مطلب سیلاب سے پہلے کے لوگ تو ہو گئے ختم، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام ہو سکتا ہے کسی اور علاقے اور جہاں پہ بھی کشتی رکھی اس کے آس پاس وہ لوگ کہیں اور گزرے ہوں، دنیا کے اور حصوں میں گئے ہوں. عذاب کی جگہ جہاں سے عذاب شروع ہوا عذاب عالمگیر تھا، لیکن جہاں سے شروع ہوا وہاں دوبارہ نبی اور رسول نہیں جاتے، تو پھر دوبارہ ادھر نہیں آئے ہوں گے وہ. لیکن یہ 500 سال یہ سیلاب سے پہلے کے انہوں نے یہاں پر گزارے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا اس کا مطلب وید دوبارہ دوں گا کا مطلب ان کی وید سیلاب سے پہلے والے حصے کا کلام خدا کا کلام ہے. ان کے ابھی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اگر اسے مانا جائے تو ان کے عقیدے کے مطابق سیلاب سے